کردار زینبی اور انقلاب حسینی۔ زینبی انداز گفتگو۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جیسی الہی و آسمانی ہستیوں کے دامن فضیلت میں پروان چڑھنے والی بیوی کا نام ہے زینب۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا علم و عبادت، عفت و تقوی، فصاحت و بلاغت، صبر و ثابت قدمی، حق کا مخلصانہ دفاع، عزت نفس اور وفاداری جیسی عظیم کمالات کی مالک ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی انہی صفات و کمالات میں سے ایک صفت آپ کا بہترین انداز گفتگو اور انداز بیان ہے۔ کربلا کے معرکے اور اس کے بعد اسیری کے زمانے کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا اس بات سے بخوبی واقف تھی کہ کہاں پر نرم لہجے میں گفتگو کرنا ہے اور کہاں جوش و خروش کے ساتھ انقلابی تقریر کرنا ہے، صاحب ایمان و اخلاص کے ساتھ کس طرح نرمی اور لطیف انداز میں بات کرنا ہے اور منافق و بے دین کے ساتھ کیسے سختی دکھانا ہے، مظلوم کے ساتھ کیسے حمایت کرنا ہے، کیسے ان کو دلاسا دینا ہے، اور ظالم سے جب خطاب کرے تو کس انداز میں بغیر ڈر و خوف کے ان کو للکارنا ہے، یہ جناب زینب نے ہمیں کوفہ و شام میں سکھایا ہے۔ اسیری کے بعد جب جناب زینب سلام اللہ علیہا تمام اسیروں کے ساتھ دربار میں ابن زیاد اور یزید پلید کے سامنے لائی گئی تو آپ نے بے مثال خطبے دیے، اور یہ خطبے ایسے حالات میں دیے گئے جب آپ کو اور آپ کے ساتھ تمام اسیران کربلا کو سخت قید و بند میں رکھا گیا تھا، مصیبتوں کے سخت ترین حالات سے گزارا جا رہا تھا، دشمن پوری طاقت کے ساتھ آپ کے حوصلے کو توڑنے پر تلا ہوا تھا، یزید اور اس کی فوج پوری طاقت کے ساتھ آپ حضرات کو رسوا اور ذلیل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ایسے عالم میں بھی جناب زینب اور امام سجاد علیہ السلام نے اپنی تقریروں اور اپنے مختصر بیانات سے ظالم کی نیندیں حرام کر دیں اور محلوں اور درباروں میں لرزہ اور خوف پیدا کر دیا تھا، اور یقینی طور پر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کربلا کی مصیبتوں اور مصائب کے بعد آپ کے یہ عظیم خطبے اور آپ کی تقریریں اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھیں، اور اس الہی مدد و نصرت کا حاصل ہونا بھی آپ کی عظیم کرامت اور خصوصیت ہے۔ ہمیں بی بی زینب کی ان تقریروں اور خطبوں کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ انہی خطبوں اور تقریروں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مظلوم کی حمایت کیسے کرنا ہے اور ظالم سے کس انداز پہ بات کرنا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا جو خود مکتب وحی کی ایک ممتاز معلمہ ہیں، ہمیشہ اپنے خطبے کا آغاز پروردگار عالم کے ذکر سے کرتی ہیں۔ آپ خدا کی یاد میں اس قدر غرق تھی کہ رضا الہی کے مقابل تمام مصیبت و آلام کو معمولی تصور کرتی تھیں اور ان کو برداشت کیا، اور دشمنوں کے مذاق اڑانے پر بھی بہترین جواب دیا، جیسا کہ جب کوفہ کے گورنر ابن زیاد نے آپ سے پوچھا کہ اپنے بھائی کے سلسلے میں آپ کے خدا نے جو کیا ہے اس کو کیسا پایا، تو آپ نے بڑے ہی اطمینان و یقین کے ساتھ جواب دیا، ہم نے اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، خدا کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ انہیں مقتول دیکھیں، اور اب وہ لوگ خدا کی ابدی بارگاہ میں آرام کر رہے ہیں، عنقریب ہی خداوند عالم تمہیں اور انہیں قیامت کے دن محشور کرے گا، لہٰذا تم لوگ اس دن کے بارے میں فکر کرو کہ اس دن حقیقت میں کون کامیاب ہوگا۔ بی بی زینب کا یہ جواب مظلوم کی بہترین طریقے سے حمایت اور ظالم کو ذلیل کرنے والا ہے۔ جہاں مظلوم اور شہیدوں کے حق میں اللہ تعالیٰ کے بہترین فیصلے کو بیان کرتا ہے، وہی ظالموں کو خبردار کرتا ہے کہ تم ظلم کر کے اللہ کی حکومت سے کہیں فرار نہیں کر سکتے ہو، ظاہری طور پر خوش ہو سکتے ہو، لیکن اللہ کا انتقام جلد سامنے آنے والا ہے،
آپ کا یہ کردار اور انداز آج بھی ہم سب کے لیے عظیم سبق اور درس ہیں۔ ہمیں بھی اللہ و رسول و اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کا بغیر خوف و خطر کے مقابلہ کرنا چاہیے، اور وقت پڑنے پر، خاص طور پر جب زبان و گفتگو سے دین کو ضرورت ہو، نبی و ایمان کی نصرت کی بات ہو، تو خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ آج کا سوال جناب زینب سلام اللہ علیہا نے ابن زیاد ملون کے طعنے کا کیا جواب دیا تھا؟